ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے اس سے پہلے سنا ایک ایسا دیس بھی ہے؟ اس ملک میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہے اور اسے واٹر پیراڈائز بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر شخص پیسٹری کا دیوانہ ہے۔ ٹیکنالوجی میں 43ویں اور کرپشن فری ممالک میں 33ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس ملک نے دنیا کے سیاحوں کو اپنی طرف ایسا کھینچا، ایک سال میں 65% ٹورزم بڑھ گئی ہے۔ اس کا پاسپورٹ دنیا کا 7واں تگڑا ترین پاسپورٹ ہے اور فی کس آمدنی کے لحاظ سے سینٹرل یورپ کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ آپ امیجن کریں آپ کی شادی ہو اور آپ کی ہونے والی دلہن کو چرچ کی 99 سیڑھیاں اپنی گود میں اٹھا کر چڑھنا ہو۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے اور آپ ہمیں انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہے۔ سلوینیا، اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف سلوینیا ہے، جسے مقامی زبان میں ریپبلکا سلوینیا کہتے ہیں۔ اس کا یہ نام دو الفاظ سلوی اور نیا سے مل کر بنا ہے۔ سلوی کا مطلب محبت کرنے اور نیا کا مطلب والے، یعنی محبت کرنے والے لوگوں کا ملک۔ اگر ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو سلوینیا کی ریکا غار سے ملنے والی ریچھ کی ہڈی سے بنی بانسری سے پتہ چلتا ہے یہاں 55,000 سال پہلے رہنے والے لوگ کس تہذیب سے تعلق رکھتے تھے۔ 6 صدی میں یہاں فرینک اور باورین نسل کے لوگ آباد ہوئے۔ سلوینیا کا سب سے قدیم ترین شہر بٹوئی ہے۔ اس شہر کی بنیاد رومن نے رکھی تھی اور کہا جاتا ہے یہیں پر پہلا میوزیم تعمیر کیا گیا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے اختتام تک سلوینیا آسٹرو ہنگری کا حصہ تھا۔ 1918 میں سلوینیا سربیا اور کروشیا کے ساتھ مل گیا اور اسے یوگوسلاویا کا نام دیا گیا۔ بعد میں اٹلی اور جرمنی نے قبضہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر یوگوسلاویا کا حصہ بن گیا اور آخر 10 ڈے وار کے بعد یہ 1991 میں یوگوسلاویا سے الگ ہو گیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ سلوینیا کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک کروشیا تھا اور کروشیا کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک سلوینیا تھا، کیونکہ دونوں نے ایک ہی دن یوگوسلاویا سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اس کا دارالحکومت لبلانا ہے اور اسے لوبلیانا بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دی لوڈ ون، اور اسے ملک کا عظیم ترین شہر اور یورپ کا گرینسٹ کیپٹل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس شہر کی بنیاد 1112 عیسوی میں رکھی گئی۔ اس کی آبادی 5,37,712 افراد ہے۔ اس شہر میں 12 میوزیم ہیں اور یہاں دنیا کا قدیم ترین ویل بھی موجود ہے۔ اور محترم ناظرین، دنیا کے نایاب ترین گھوڑوں کی نسل لیپیزائنر بھی سلوینیا میں پائی جاتی ہے۔ جنوب وسطی یورپ کے اہم ثقافتی اور تجارتی راستے کے سنگم پر واقع اس خود مختار ریاست کی سرحدیں ان ممالک کے ساتھ ملتی ہیں۔ اٹلی اس کے مغرب میں، شمال میں آسٹریا، شمال مشرق میں ہنگری، جنوب مشرق میں کروشیا اور جنوب مغرب میں ایڈریاٹک سمندر واقع ہے۔ اس کی سب سے لمبی سرحد کروشیا کے ساتھ 600 کلومیٹر اور چھوٹی ترین سرحد ہنگری کے ساتھ صرف 94 کلومیٹر لگتی ہے اور 46.6 کلومیٹر ساحل سمندر لگتا ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں ریچھوں کی بہتات ہے اور اس کے آدھے سے زیادہ رقبے پر جنگلات ہیں۔ سلوینیا کی قومی زبان سلوینیائی ہے جو ملک میں 91.1% لوگ بولتے ہیں۔ یہ زبان ان چند زبانوں میں سے ایک ہے جن کے ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ سربو کروشین 4.5%، اٹالین اور ہنگرین 4.4% آبادی کے لحاظ سے بولی جاتی ہیں۔ سلوینیا اپنی واٹر ٹورزم کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہے اور اسے واٹر پیراڈائز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے 27,000 کلومیٹر پر پانی ہے۔ سلوینیا کے ہر ٹاؤن میں سور کا بچڑ ہاؤس ملے گا کیونکہ ہر محفل اور دعوت میں اس کی ڈشز بنائی جاتی ہیں۔ میری بور 400 سال پرانی وائن ہے جو اسی ملک میں بنائی جاتی ہے۔ ملک کا نظام حکومت متحدہ پارلیمانی آئینی جمہوریت ہے۔ ملک کا موجودہ سربراہ بورٹ پہور ہے اور وزیر اعظم مارجن سریک ہے۔ سلوینیا نے 25 جون 1991 میں یوگوسلاویا سے آزادی حاصل کی۔ ملک کی سب سے بڑی جھیل بوہنج ہے۔ سلوینیا کو آبشاروں کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہاں 260 کے قریب آبشاریں ہیں جن میں سے سب سے بڑی بوکا آبشار ہے۔
पोस्तोजना गार 20,570 मीटर लॉन्ग है। इसे दुनिया की बेस्ट तरीन केव सिस्टम माना जाता है। इसका फ्लैग 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियों से मिलकर बना है। टॉप पर वाइट, सेंटर में ब्लू और बॉटम रेड कलर। टॉप लेफ्ट साइड पर कोट ऑफ आर्म है जिस पर मुल्क की हाईएस्ट माउंटेन का लोगो है। हारेक्स स्लोवेनिया की एक मुनफरिद सकाफती अलामत है और मुल्क भी हारेक्स के तौर पर जाना जाता है। किसानों को इसके घास पर बहुत फ़ख्र है। मुल्क का सरकारी मज़हब मसीहत है। कैथोलिक मज़हब के मानने वाले 57.8% लोग हैं। इसके अलावा 2.4% मुसलमान, 2.3% ऑर्थोडॉक्स, 0.9% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग आबाद हैं। स्लोवेनिया में पाए जाने वाले लिंडन ट्री की उम्र 7 से 1500 साल तक है, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर तक है और ये तुर्कों ने यहाँ लगाए थे। स्लोवेनिया का सालाना GDP 71.23 बिलियन डॉलर है। GDP ग्रोथ रेट 5% है। यहाँ फीकस आमदनी 34,500 डॉलर, जो पाकिस्तानी 48,17,930 रुपयों और बांग्लादेशी 28,93,450 टकों और इंडियन 24,55,560 रुपयों के बराबर है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाला कपल भी स्लोवेनियन था। इस मुल्क में नस्ली ग्रुप की बात करें तो स्लोवेनी 83%, सर्ब 2%, क्रोशियन 1.8%, बोस्नियन 1% और 12% दुनिया भर से आए दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। ये मुल्क कारोबारी आज़ादी में 21वें, प्रॉपर्टी राइट्स में 48वें, टेक्नोलॉजी में 43वें और करप्शन फ्री ममालिक में 33वें नंबर पर शुमार होता है। मोहतरम नाजरीन, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि मुल्क की अमीर तरीन शख्सियात टॉकिंग टॉम ऐप की मालिक जोड़ी ईज़ा और सामू लोगिन हैं, जिनकी दौलत की मालियत 782 मिलियन डॉलर है। इस मुल्क की लड़कियां 28 साल की उम्र में शादी करती हैं। दुल्हन अपना शादी का जोड़ा शादी के दिन ही देखती है। दुल्हन को उसकी सहेलियां और दूल्हे को उसके दोस्त तैयार करते हैं। शादी अमीर की है या गरीब की, शादी की मजहबी रवायात हमेशा चर्च में ही होती हैं। आप इमेजिन करें आपकी शादी हो और आप अपनी होने वाली दुल्हन को स्लोवेनिया के हिस्टोरिकल चर्च की 99 सीढ़ियाँ अपनी गोद में उठाकर चढ़ना है। जी हाँ, यहाँ का ब्लड चर्च एक ऐसे जजीरे पर है जहाँ शादी करना हर स्लोवेनियन गर्ल का ख्वाब है। कहा जाता है इसी चर्च में मोहब्बत की देवी जाइवा ने शादी की थी। दूल्हा दुल्हन को अपनी गोद में उठाकर चर्च में लाता है, जहाँ मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं। दूल्हा दुल्हन को रिंग पहनाता है और कई देही इलाकों में दूल्हा सबसे पहले अपने ससुराल जाता है। यहाँ दरवाज़ा लड़की का वालिद खोलता है। दूल्हे को फेक दुल्हन देने की रस्म की जाती है, जो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। और चर्च से निकलते हुए दुल्हन छत से कूदने की कोशिश करती है, दूल्हा उसे बचाता है। और यहाँ ये भी रस्म आम है, दुल्हन को अगवा करने की कोशिश की जाती है और तावान अदा करके ही छोड़ा जाता है। और गिरजाघर से निकलते हुए चावल फूल की पत्तियाँ निछावर की जाती हैं और कहा जाता है जितने चावल या फूल की पत्तियाँ दुल्हन के बालों में रहते हैं उतने बच्चे होंगे। बाकी शादी की रसूमात शादी हाल में अदा की जाती हैं। शादी हाल में कपल शादी का पहला केक काटता है, डांस पार्टी और खाने का दौर चलता है। और कुछ देही इलाकों में हमसाए रास्ता रोकते हैं, दूल्हा उनसे शादी की इजाज़त मांगता है और गांव वाले दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। दुल्हन के हाथ में बूके होता है जो रात तक अपने पास रखती है और हर लड़की की ख्वाहिश होती है वो उसे मिले, क्योंकि इसमें यूरो रखे जाते हैं। इस मुल्क के कुदरती वसाइल की बात की जाए तो यहाँ जंगलात, हाइड्रो पावर, लिग्नाइट और जिंक हैं। और इंडस्ट्रियल मसनूआत की बात की जाए तो कार पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटल की मसनूआत काबिल ज़िक्र हैं। ये मुल्क 32.14 बिलियन डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट करता है और 30.38 बिलियन डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। ये मुल्क इंसानी तरक्की के लिहाज से 25वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क का कुल रकबा 20,273 स्क्वायर किलोमीटर यानी 7,827 मुरब्बा मील है, जो रकबे के लिहाज से 151वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क का सबसे मशहूर तरीन खेल फुटबॉल है। इसके अलावा आइस हॉकी, हैंडबॉल, रग्बी यूनियन भी पसंद किया जाता है। हैंडबॉल स्लोवेनिया और इसके दारुल हुकूमत लुब्लाना में बहुत मकबूल है,
خاص طور پر مردوں کے مقابلے میں خواتین کا رجحان زیادہ ہے۔ اس ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ ٹرائی گلیو ہے جو سطح سمندر سے 2864 میٹر بلند ہے۔ یہاں کا موسم سمندری علاقوں میں معتدل اور مغربی علاقوں میں سردی کافی پڑتی ہے۔ سلوینیا میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام موجود ہے۔ ملک میں 16 ایئرپورٹ جن میں 7 پر رن وے کی سہولت موجود ہے۔ ملک میں 2 ایئر لائن اور 35 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں۔ ملک میں سالانہ 11,30,650 افراد بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔ ایڈریا ایئر ویز ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے۔ ملک میں 1229 کلومیٹر پر ریلوے لائن ہے۔ بہترین ریلوے نظام کے لحاظ سے ملک کا شمار 86ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ ملک میں 38,990 کلومیٹر سڑکوں کا جال بھی بچھا ہوا ہے۔ سلوینیا کی کل آبادی 21,02,130 افراد ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر 102 افراد آباد ہیں۔ اس ملک میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہے۔ یہاں کی اوسط عمر 81.2 سال ہے۔ اس ملک کی کرنسی یورو ہے جو موجودہ پاکستانی 158.3 روپوں اور بنگلہ دیشی 95.7 ٹکا اور انڈین 80.68 روپوں کے برابر ہے۔ یہ ملک صحت پر اپنے جی ڈی پی کا 9.2% خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 2.82 ڈاکٹر اور 4.6 بیڈ دستیاب ہیں۔ یہ ملک تعلیم پر اپنے جی ڈی پی کا 5.3% خرچ کرتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 99.7% ہے۔ یہ ملک ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے، بنگلہ دیش سے 5 گھنٹے اور انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے یعنی دائیں طرف گاڑیاں چلتی ہیں اور سٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم SI اور ملک کا کالنگ کوڈ +386 ہے۔ ملک میں لینڈ لائن اور موبائل یوزر کی تعداد 24,50,200 ہے۔ ملک کی 76% آبادی انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ ہوٹلنگ اور رینٹ کے متعلق چند معلومات۔ سلوینیا میں ہر قسم کے ہوٹل موجود ہیں جن میں سے 5 سٹار سے لے کر ہائی ماؤنٹین کاٹیج، ٹورسٹ فارم ہاؤس جہاں کے کرائے آپ کی سوچ کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ آپ کیمپنگ کے ذریعے بھی رات گزار سکتے ہیں اور سستے ترین ہاسٹل کے بیڈ پر بھی۔ سلوینیا کے تمام علاقوں میں ہاسٹل موجود ہیں۔ ایک ہاسٹل میں ایک بیڈ کی اوسط قیمت 10 یورو سے 20 یورو ہے۔ سلوینیا میں کچھ بھی فری نہیں ہے۔ تمام بڑے برانڈ کی فرنچائز موجود ہیں لیکن حلال فوڈ تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ سلوینیا کے لوگ کھانے کے بہت شوقین ہیں اور دوستوں کے ساتھ کسی کیفے میں بیٹھ کر کھانے سے لطف اندوز ہونا ان کی ایک سماجی سرگرمی ہے۔ اگرچہ سلوینیا کے ہر علاقے کے کھانے کی اپنی ایک خاصیت ہے لیکن سلوینیا کے سب سے قدیم روایتی ڈش زیادہ تر آٹے، آلو اور گوبھی سے بنائی جاتی ہیں۔ ویزا کے بارے میں چند معلومات۔ سلوینیا شنجن معاہدے کا ممبر ہے۔ اگر آپ کے پاس شنجن ممالک کا ویزا ہے تو آپ بلا روک ٹوک جا سکتے ہیں۔ یہ ملک بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا۔ اس کے لیے آپ کے ایک رشتہ دار کا سلوینین ہونا ضروری ہے یا آپ وہاں کی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لیں تو آپ کو نیشنلٹی مل سکتی ہے۔ آپ ڈیول نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سلوینیا میں پچھلے 10 سال سے رہ رہے ہیں جن میں سے مسلسل 5 سال وہیں پر ہیں، کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو تو آپ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا پاسپورٹ دنیا کا 7واں تگڑا ترین پاسپورٹ ہے اور اس کے پاسپورٹ ہولڈر دنیا کے 161 ممالک میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں۔ ان کا پاکستان میں قونصلیٹ کراچی میں، انڈیا میں دلی میں اور بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں، جہاں آپ سٹڈی ویزا، بزنس ویزا اور وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔